میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمتیں بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ گولڑا شریف راول پنڈی میں رہائش رکھتے تھے، سید بھی ہیں، زبردست عالم دین بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں۔ 1925 میں جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر تقریباً 66 ایئرز ہوئی تو اس عرصے میں آپ پر ایک روحانی کیفیت طاری رہتی تھی۔ تنہائی میں ہوتے یا لوگوں کے درمیان ہر وقت بس خاموشی اختیار فرمائے رکھتے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک آہ بھر کر سر مبارک اٹھاتے، مبارک چہرے کا رنگ کبھی زرد ہو جاتا، کبھی سرخی مائل۔ روٹین کے مطابق گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے لوگوں کے درمیان تشریف لاتے، مگر محفل پر خاموشی طاری رہتی۔ آپ کے مرید اور چاہنے والے بعض دفعہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگتے، مگر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہی کیفیت بدستور رہی۔ اسی زمانے میں ملتان شریف کے رہنے والے ایک سید صاحب کو خواب میں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور غوث پاک نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کیفیت کے متعلق تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مہر علی ولایت کا ایک خاص مقام طے کر رہے ہیں۔ اس مقام کو طے کرتے وقت مشائخ کی بھی امداد نہیں پہنچتی، مگر اس مرحلے میں بھی ایک صاحب یعنی غوث پاک نے خود اپنا بیان فرمایا، برابر ان کی مدد اور رہنمائی کر رہے ہیں۔
وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی ہیں، وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی ہیں، سبھی تیرے قدم غوث اعظم، سبھی تیرے زیر قدم غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، یہ ہیں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ غور فرمائیے، اولیاء کرام وہ بلند ہستیاں ہیں کہ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو لوگ اولیاء کرام کے در پر حاضر ہوتے ہیں، مشکلیں حل کرواتے ہیں۔ مگر اس شان عظمت کے اس مقام و مرتبے کے قربان جائیے کہ جب اولیاء کرام کو مشکل پیش آتی ہے تو ان کی امداد کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے پیروں کے پیر، پیر دستگیر، ولیوں کے ولی، غوث جلی، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کرم فرماتے ہیں اور تشریف لے آتے ہیں۔ معلوم ہوا سرکار غوث پاک کی روحانی توجہ، آپ کی نگاہ کرم وہ نگاہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء بھی آپ کی اس نگاہ کرم کے محتاج ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیطان تیرا، تو ہے وہ غوث، ہاں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیطان تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ کاش ہم گناہگاروں کو بھی حضور غوث پاک کی ایک نگاہ کرم نصیب ہو جائے تو یقین مانیے بگڑی سور جائے۔ ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، کرو دور رنجو علم غوث اعظم، کرو دور رنجو علم غوث اعظم، ہے گردن میں تیری غلامی کا پٹا
تجھی سے ہے میرا بھرم غوث اعظم تجھی سے ہے میرا بھرم غوث اعظم تیرا ہوں میں تیرا میرے اس سرے کا تیرا ہوں میں تیرا میرے اس سرے کا سرے حشر رکھنا بھرم غوث اعظم سرے حشر رکھنا بھرم غوث اعظم صلو علی الحبیب پارہ 29 سورہ مرسلات کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا ترجمہ قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں اور خوب پھیلانے والیوں کی پھر خوب جدا کرنے والیوں کی پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی یہ 5 آیات ہیں اور ان میں اللہ پاک نے 5 چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے مرسلات جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں عاصفات جو تیز چلتی ہیں ناشرات جو خوب پھیلاتی ہیں فارقات جو خوب جدا کرنے والی ہیں اور نمبر 5 ملقیات جو ذکر القاء کرنے والی ہیں یہ 5 چیزیں کیا ہیں اور یہ کن کے اوصاف ہیں اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مواعظ نعیمیہ میں تفسیر سے ذکر کرتے ہیں اس کا خلاصہ آئیے سنتے ہیں نمبر 1 والمرسلات عرفا قسم اس کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہے یعنی اولیاء کرام کی ان جماعتوں کی قسم جو قیامت تک لگاتار بھیجی جاتی رہیں گی معلوم ہوا کہ نبوت اگرچہ ختم ہو چکی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لا چکے اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا البتہ اولیاء کرام قیامت تک آتے رہیں گے نمبر 2 فالعاصفات عصفا پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہے یعنی اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ یہ دلوں کا میل کچیل گناہوں کی سیاہی وغیرہ ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے ہوا کے تیز جھونکے زمین سے کوڑا کچرا دور کر دیتے ہیں گناہوں کی گندگیاں دور ہوتی ہیں کردار ستھرا اور باطن چمکدار ہوتا ہے اس طرح اولیاء کرام کی نگاہ سے ظاہری جسم کی بیماریاں دکھ درد اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں والناشرات نشرا اور خوب پھیلانے والیوں کی قسم یعنی
ان اولیاء کرام کی شان یہ ہے کہ جس طرف نگاہ فیض اٹھائیں اس طرف حق کا بول بالا ہو جاتا ہے، یہ جدھر توجہ فرمائیں اس طرف اسلام کا پرچم بلند کر دیتے ہیں، سنتوں کی بہار آ جاتی ہے، کافر کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی نورانیت نصیب ہوتی ہے، اور اولیاء کرام کی برکت سے انسان انوار کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ فالفارقات فرقا، پھر خوب جدا کرنے والی، یعنی اولیاء کرام کی یہ مبارک جماعت حق اور باطل میں فرق کرنے والی، جدا کرنے والی۔ اول تو اولیاء کرام کی ذات ہی وہ ہے کہ اس سے حق اور باطل میں فرق ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حدیث قدسی میں ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا وجود حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ جو ان سے محبت رکھنے والا ہے یقیناً وہ حق کے رستے پر ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھنے والا ہے وہ ہرگز حق کے رستے پر نہیں ہو سکتا، کہ اس کو تو اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا ہے، اور جسے اللہ پاک اعلان جنگ دے وہ بھلا جنت کے راستے پر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اولیاء کرام کا وجود ہی حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ پھر اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں جس طرف نگاہ فرماتے ہیں حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ فالملقیات ذکرا، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی، یعنی اولیاء کرام وہ ہیں جو دل میں ذکر الہی اتار دیتے ہیں، دل میں ذکر الہی اتار دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کی توجہ، ان کی نگاہ کرم مل جائے تو ذکر اللہ صرف زبان پر نہیں رہتا بلکہ دل میں بھی اتر جاتا ہے، پھر بندے کو نمازوں میں سرور آنے لگتا ہے، تلاوت میں سرور آنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں دل لگ جاتا ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالے سے نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 5 آیات ہیں، اور مفسرین کرام کے ایک قول کے مطابق ان میں اولیاء کرام کے اوصاف بیان ہوئے۔ اب آئیے ان آیات کی روشنی میں سرکار بغداد حضور غوث پاک کی سیرت پاک کے چند پہلو سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والیاں ہیں، یعنی اولیاء کرام کی قسم جو اپنی نگاہ سے روحانی توجہ سے دلوں کے میل دھوتے، برے عقیدوں کی گندگی، برے اخلاق کی گندگی، گناہوں کی گندگی دور کرتے اور ظاہری بیماریوں، پریشانیوں، دکھ اور درد کو مٹا دیتے ہیں۔ منقول ہے کہ ملک شام کے ایک ابدال کا انتقال ہو گیا۔ ابدال ولایت کا ایک درجہ ہے، روایات کے مطابق دنیا میں ہر وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں۔ جب ان میں کوئی انتقال کر جائے
تو اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیا جاتا ہے. چنانچہ ملک شام کے ابدال کا انتقال ہوا. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً وہاں تشریف لے گئے. دنیا کے دیگر ابدال بھی وہاں پہنچ گئے. سب نے مل کر ان کی نماز جنازہ ادا کی. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد غوث پاک نے حکم دیا کہ قسطنطنیہ کے فلاں کافر کو میرے حضور پیش کیا جائے. اس کافر کو فوراً حاضر کیا گیا. غوث پاک نے اس کافر کو کلمہ پڑھایا. اس کا ظاہری حلیہ مسلمانوں جیسا کیا اور اپنی ایک ہی نگاہ کرم سے اسے مقام ابدال پر فائز فرما دیا. سبحان اللہ. منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی، بال یقین اس کے طرفدار ہیں غوث اعظم. منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی بھی، منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی بھی، بال یقین اس کے طرفدار ہے غوث اعظم. بال یقین اس کے طرفدار ہے غوث اعظم. کھوٹے سیکھے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد. کھوٹے سیکھے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد. وانی کم موں کے خریدار ہے غوث اعظم. وانی کم موں کے خریدار ہے غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. ایک بار حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے واپس بغداد آ رہے تھے. راستے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اصل میں چور تھا. اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو میں اس کا مال لوٹ لوں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس کے قریب تشریف لائے تو فرمایا تم کون ہو؟ چور نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں دیہاتی ہوں. اللہ اکبر. جھوٹ اور وہ بھی حضور غوث پاک کے سامنے. یہ نگاہ غوث اعظم ہے, اس سے کچھ چھپا نہیں رہتا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے نگاہ فرمائی تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص گناہگار ہے, چور ہے. اب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں, بس اتنا سننا تھا کہ اس چور کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. فوراً حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور عرض کیا یا سیدی عبد القادر شیء اللہ, اے میرے سردار عبد القادر خدا کے واسطے نظر کرم کیجئے. حضور غوث پاک کو اس کی حالت پر رحم آ گیا. آپ نے دعا کی تو غیب سے آواز آئی اے عبد القادر اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے کتب کے درجے پر فائز کر دیجئے. اب حضور غوث پاک نے اس چور پر نگاہ کرم ڈالی اور اسے ولایت کے اعلیٰ درجہ قطبیت پر فائز کر دیا. عجب شان یا غوث تیری جلی ہے, عجب شان یا
تیری جلی ہے، تیری نظر سے چور بنتا ولی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، یہ نگاہ غوث پاک کا فیضان ہے۔ دیکھیے حضور غوث پاک کی نگاہ کرم سے کیسے دلوں کے میل دھل جاتے ہیں۔ آپ کی ایک نگاہ کرم سے چور ولی بنتے ہیں، ایک نگاہ کرم سے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے اچھے اور نیک انسان بن جاتے ہیں۔ اب سنیے اللہ پاک کا فرمان، ارشاد ہوتا ہے فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والیاں ہیں، یعنی اولیاء کرام وہ شان والے ہیں کہ اپنے نور نظر سے، اپنی نگاہ کرم سے دل کے میل دھوتے ہیں، اخلاق و کردار سنوارتے ہیں اور گناہگاروں کو نیک راستے کا مسافر بنا دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پارہ 29 سورہ مرسلات کی آیت نمبر 3 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور خوب پھیلانے والیوں کی۔ اس آیت کی وضاحت میں ہم نے سنا کہ اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ یہ جس سمت توجہ فرماتے ہیں وہاں حق کا بول بالا کر دیتے ہیں، اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اس حوالے سے حضور غوث پاک کی نگاہ پاک کا فیضان دیکھتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے 521 ہجری میں باقاعدہ درس و بیان کا سلسلہ شروع فرمایا، مسلسل 40 سال تک وعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ حضور غوث پاک ہفتے میں 3 بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کیمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی کوئی محفل پاک ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اسلام قبول نہ کرتے ہوں یا گناہگار توبہ نہ کرتے ہوں۔ جب بھی آپ بیان فرماتے اس بیان سے متاثر ہو کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے اور گناہگار توبہ کر کے نیک اور پرہیزگار بن جایا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ گناہگار مسلمان توبہ کر کے نیک راستے کے مسافر بنے ہیں۔ ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک عراق کے ایک علاقے کردستان میں نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ یہ پوری بستی لاکھوں افراد پر مشتمل تھی اور یہ سب غیر مسلم تھے، طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت تھے۔ سرکار غوث اعظم کرد قوم کے مرکز میں پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی نیکی کی دعوت سن کر کرد قوم کا ایک بڑا عالم سامنے آیا۔ یہ شخص کچھ عرصہ بغداد اور مصر میں رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ احادیث بھی سن رکھی تھیں۔ یہ شخص حضور غوث پاک سے کہنے لگا کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کرام نیکی کی دعوت عام کیا کرتے تھے، اس امت کے علماء اسی طرح نیکی کی دعوت عام کیا کریں گے۔ غوث پاک نے اس شخص کی بات سن کر فرمایا کیا تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں، ہم تو آپ کی بات جب مانیں گے کہ آپ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضور غوث پاک نے نہایت اطمینان سے فرمایا اس میں تو کوئی
کوئی مشکل بات نہیں، تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اب کرد قوم کے سردار حضور غوث پاک کو لے کر قریب ہی میں ایک قبرستان میں لے گئے اور ایک بہت پرانی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ غوث پاک اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو جا۔ بس غوث پاک کا اتنا فرمانا تھا، قبر کھلی اور وہ مردہ قبر سے باہر نکل آیا۔ اس نے پہلے حضور غوث پاک کو سلام کیا، پھر پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ غوث پاک نے فرمایا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی، تو ان لوگوں کو بتا کہ تو کس دور کا آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں اور انہی کے دین پر مجھے موت آئی۔ پھر حضور غوث پاک نے اسے فرمایا تم واپس قبر میں چلے جاؤ، تمہیں قیامت تک وہیں رہنا ہے۔ کرد قوم کے سردار اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، باتیں سن رہے تھے، آپ کی زندہ کرامت دیکھ کر تمام سردار اور ان کی قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا یا غوث۔ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، جلا دو مطلب زندہ کر دو۔ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا یا غوث، تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا یا غوث۔ آفتوں میں ہوں گرفتار مدد کو آفتوں میں ہوں گرفتار مدد کو دنیا کے غموں نے ہے ستایا یا غوث، دنیا کے غموں نے ہے ستایا یا غوث۔ میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ، میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ۔ رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا یا غوث، رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا یا غوث۔ اے عاشقان غوث پاک، یہ ہے حضور غوث پاک کی توجہ، آپ کی نگاہ کرم اور کرامات کا فیضان کہ آپ نے کرد قوم کی طرف توجہ فرمائی، انہیں نیکی کی دعوت دی، اسلام کی سچائی کا عملی ثبوت دے کر سب کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اب سنیے اللہ پاک کا فرمان، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور خوب پھیلانے والی یعنی اولیاء کرام وہ ہیں جو اسلام کا پرچم بلند کرتے ہیں، جدھر توجہ کر لیں حق کا بول بالا کر دیتے ہیں اور دنیا میں اسلام کو خوب عام کر دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ اولیاء کرام کی اس طرح کی کرامات سن کر مختلف شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ کردہ اور موت دینا تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے، ایک انسان کیسے مردے زندہ کر سکتا ہے؟ اور اس طرح کے سوالات۔
ان سب وسوسوں کا ایک ہی جواب ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20. اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں. معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی عطا میں کوئی روک نہیں. اللہ پاک جسے چاہے جتنا چاہے جو چاہے عطا فرما دیتا ہے. اگر اللہ پاک اپنے کسی بندے کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ پاک پر اعتراض کرے. الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی عطا کے بغیر اپنی ذاتی طاقت سے مردے زندہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی ایک دن کا بھی نہیں ہلا سکتا. اور اللہ پاک طاقت بخش دے تو آدمی مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. الحمدللہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے ہی یہ طاقت بخشی تھی کہ آپ مردے زندہ کر لیا کرتے تھے. اب کوئی ہے جو اللہ پاک کی عطا پر اعتراض کر سکے؟ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم کی دوسری اور سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ. اور اسی سورہ بقرہ میں اس گائے کا واقعہ بیان کیا گیا. واقعے کا خلاصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا. یہ معلوم نہیں تھا کہ قاتل کون. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو. پھر بنی اسرائیل کو اس گائے کے اوصاف بتائے گئے. مثلا وہ گائے زرد رنگ کی پیلے رنگ کی ہے. اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں, نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے, بلکہ درمیانی عمر کی ہے. بنی اسرائیل نے ایسی گائے تلاش کرنا شروع کی. آخر اللہ پاک کے ایک نیک اور اپنی والدہ کے فرما بردار بندے کے پاس ایسی گائے مل گئی. بنی اسرائیل نے اسے ذبح کیا. اور اب بنی اسرائیل کو حکم ہوا فَقُلْ نَدْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا, اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارو. چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے وہ گائے جس کو حلال کر دیا گیا تھا, اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول جو قتل ہو چکا تھا, مردہ تھا, اس کو لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا. اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک نیک بندے کی گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا لگانے سے مردہ زندہ ہو گیا. اور یہ بات کہاں بیان ہوئی ہے؟ قرآن کریم میں. اب غور فرمائیے, موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک نیک بندے کی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نہایت نیک بزرگ سلطان الاولیاء یعنی حضور غوث پاک کی دعا سے مردے زندہ نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ہو سکتے ہیں, بلکہ ہوئے ہیں. اور مردوں کو زندہ ہوتا دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے جو مالک نے غوث پاک کو یہ شان عطا فرمائی ہے. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, سر ظاہر بھی ہے باطن بھی
نہیں ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ مرسلات میں مزید ارشاد ہوا فالفارقات فرقا، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی. اس آیت کا ایک معنی ہم نے سنا ہے کہ اولیاء کرام حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہوتے ہیں. اب آئیے اس بارے میں سرکار غوث اعظم کی سیرت پاک سنتے ہیں. شیخ ابو الحسن قرشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 559 ہجری کا واقعہ ہے کہ بد مذہبوں کی ایک بڑی جماعت حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے پاس 2 ٹوکرے تھے جن کا منہ بند تھا. ان بد مذہبوں نے سرکار غوث پاک سے پوچھا کہ بتائیے ان ٹوکروں میں کیا ہے. غوث پاک نے اپنی بصیرت یعنی اپنی باطنی نگاہ سے دل کے نور سے جان لیا اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اس میں ایک معذور بچہ ہے. اور پھر آپ نے اپنے شہزادے حضرت عبد الرزاق رحمہ اللہ سے فرمایا کہ اس ٹوکرے کا منہ کھولو. ٹوکرے کا منہ کھولا گیا تو اس میں واقعی معذور بچہ تھا. سرکار غوث اعظم نے اس بچے پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. غوث پاک نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے پہلے ٹوکرے میں سے جو بچہ معذور نکلا ہے اس پر ہاتھ رکھ کر جب کہا قم باذن اللہ، آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ اس بچے کی معذوری ٹھیک ہو گئی اور وہ صحیح سلامت کھڑا ہو گیا. اب غوث اعظم نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھا. اللہ اور فرمایا اس میں تندرست بچہ ہے. جب ٹوکرا کھولا گیا تو اس میں واقعی تندرست بچہ تھا. شہنشاہ بغداد کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر وہ تمام بد مذہب اپنے برے عقیدوں سے توبہ کر کے سچے عاشق رسول بن گئے. منقول ہے کہ ایک روز شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کسی محلے سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم آپس میں جھگڑ رہے ہیں. غوث پاک نے ان کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے قدم بڑھایا. ان کے قریب تشریف لے کر پوچھا کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو مسلمان نے عرض کی عالی جا یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. یہ سن کر حضور غوث پاک نے اس غیر مسلم سے فرمایا تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہے؟ عیسائی بولا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اس پر سرکار غوث پاک نے فرمایا میں نبی تو نہیں ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں، البتہ اگر میں بھی مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے؟ عیسائی بولا ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا. اب سرکار غوث پاک اس غیر مسلم کو ساتھ لے کر قبرستان تشریف لے گئے. فرمایا کہو کس کو زندہ کرنا ہے؟ اس غیر مسلم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا. اب حضور غوث پاک اس قبر کے پاس تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور اللہ پاک کی عطا سے مردے کو اٹھنے کا حکم دیا. بس حکم غوثیہ ملنے کی دیر تھی، قبر کھل گئی، مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا. سرکار غوث پاک کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر اس غیر مسلم کا دل ایمان سے روشن ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کیا عظمت غوث الورا!
اور سلام ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ پر کہ انہوں نے ہمیں بھی غوث پاک کا جو ہے وہ دیوانہ بنایا، اور غوث پاک کے یوں بولیے کہ دامن کرم کے اندر ہم سب کو بھی جو ہے چھپا لیا۔ غوث پاک کا میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ کمال تھا کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رونا نصیب ہوتا تھا۔ اور غوث پاک کی سیرت کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کے سامنے جب حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا تو آپ کی آنکھوں سے حضور کی یاد میں آنسو بہنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں بھی سیرت غوث پاک کا فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں